جی بھائی فواز صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ویسے تو میں سعید الدین سر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور لیکن ان کی بات جی کو میں ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا ہوں. ٹھیک. اور بہت سی بات ان کی صحیح بھی ہے، وہ تو کوئی انبیاء نہیں ہے جو ہر بات صحیح کریں گے، غلطی بھی ہو سکتی ہے انسان سے. ٹھیک. ویسے میرا سوال میں ٹاپک سے نہیں ہے. میرا سوال یہ آپ تھا کہ آپ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے پڑھائے آپ نے یا وہ یوٹیوب والے اسٹوڈنٹ ہیں؟ یوٹیوب والے نہیں، ان کا کورس چلاتے ہیں بہت سارا. اچھا کورس باقاعدہ ان کے کورسز ہیں. اچھا جی، اس میں تو کریٹیکل آپ تھنکنگ اگر ان پہ کے اور اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ کچھ باتیں صحیح بھی کہتے ہیں غلط بھی کہتے ہیں، چونکہ آپ نے اپنا تعارف ایز اے اسٹوڈنٹ کرایا ہے تو مجھے تھوڑا سا یہ کہنے کا، یہ پوچھنے کا یہ حق آپ دیجئے کہ وہ یہ باتیں کہ جی علماء ایسے ہیں، علماء نے چھپا رکھا ہے، یہ تم کو وہ نہیں بتائیں گے، ان سب کا کیا مقصد ہے؟ وہ علماء ورڈ استعمال نہیں کرتے، مولوی ورڈ استعمال کرتے ہیں، جس سے مطلب ایک لوکل مولوی جو نہیں یا کہہ سکتے نہیں ہیں نہیں آپ نہیں نہیں. مسجد کے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی ملٹیپل ویڈیوز میں کہ دجال سے بیعت کرنے والے علماء ہوں گے، علماء کی اکثریت ہوگی جو دجال سے بیعت کرے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علماء ہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جو ان کی پرانی ویڈیوز ہے اس میں ذرا تبصرہ نہیں کروں گا. نہیں یہ دیکھیں، آپ ایز اے اسٹوڈنٹ کم سے کم یہ تو ویریفائی کریں نا. اچھا دوسری بات یہ کہ جن مولویوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مولوی چھپا رہے ہیں، وہ کون مولوی ہیں؟ جنرلی وہ مسجد کے امام یا پھر جو زیادہ جن کی فقہ پہ پکڑ نہیں ہوتی ہے، اگر ان کی بارے میں بات کر لوں. مسجد کے اماموں کو، چلو مسجد کے امام کو وہ کہہ رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ کیونکہ انڈیا کے بھی یہی حال ہے اور پاکستان کا بھی یہی حال ہے. مسجدوں کے اماموں کی جو صورت حال ہے اس وقت، وہ مسلم جی کمیونٹی نے تو بنائی ہے نا اس بری طرح کہ آپ ان کو، یعنی ہم سب اس میں شامل ہیں کہ جی اماموں کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس فاقے کرتے رہیں، ان کا لائف اسٹائل کبھی بہتر نہ ہو، اور کبھی اگر ہم نے اس کو گاڑی یا موٹر سائیکل پر دیکھ لیا تو ہمیں، یعنی عام مسلی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس کہاں سے آیا، یہ اس جی کی جی جرت کیسے ہوئی گاڑی پر چلنے کی، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا ہے. تو آپ نے اس کی معاشی حالت تو ایسی کی ہوئی ہے، یعنی جب اس کو آپ نے وہ اسٹیٹس دے دیا کہ جو بالکل لو، یعنی ایک مزدور کا نہیں ہے، مزدور سے زیادہ کماتا ہے، اور پھر آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس عہدے کے اوپر وہ شخصیات آئیں جو بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہوں. تو جو ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں علم حاصل کرنے میں، پھر وہ یہ بھی تو چاہیں گے نا کہ ہماری لائف اسٹائل کچھ بہتر ہو. یہ تو مفتی صاحب میں یہ یہاں پہ ایک جی بات بولوں گا کہ اب بہت جی سارے جو ذمہ داران ہیں مسجد کے وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوالیفائڈ لوگ آئیں، کیونکہ جی ہاں یہ کوالیفائڈ بھی ہے. آئیں گے تو وہ ان کے مطابق ان کے اشارے پہ ناچیں گے نہیں. یہ بھی ایسا ایک ایسا ہی ہوتا مسئلہ ہے، اور چل یہ رہا بات ہے. آپ نے بالکل صحیح کہی ہے. امریکہ میں جگہ جگہ مسجدوں کا روزانہ کا رونا یہی ہے. امام ہے، امام کو نکال دیا، 1 سال کا کانٹریکٹ کیا اور جیسے کسی کیسے کر کے 1 سال مکمل کیا اور اس کے بعد امام کو چلتا کر دیا. کیوں؟ کہ بھائی امام جو ہے وہ پاپولر ہو رہے تھے کمیونٹی میں. پاپولر کیسے ہو رہے تھے؟ صحیح بات کر کے پاپولر ہو رہے تھے. ان کو نکال دیتا ہے مسجد کا بورڈ. تو آپ ان سے کہیں کہ بھائی اگر تمہیں کچھ بولنا ہے تو مسجد کے بورڈ کے خلاف بولو، مسجد کمیٹی کے خلاف بولو. جو عام آدمی جو آپ کی نماز کی ذمہ داری لے رہا ہے اور جو یہ سوچ کے چل رہا ہے کہ یار چلو ٹھیک ہے نماز تو میں پڑھا دوں کم سے کم، نہیں میرے اندر صلاحیت ہے تقریریں کرنے کی، نہیں میرے اندر صلاحیت ہے فقیہ اور محدث بننے کی، کم سے کم نماز پڑھا دیتا ہوں، تو اس کا تو آپ کو احسان مند ہونا چاہیے. تو جی مفتی صاحب. اس لیے ہاں، تو فواز صاحب میں نے یہ بات آپ سے اس لیے کہی چونکہ آپ نے اپنا جو تعارف کرایا وہ یہ کہ آپ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. بہت اچھی بات ہے، آپ کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن میرا اعتراض آپ ان تک ضرور پہنچائیں، اور پہنچ بھی جائے گا، نہ بھی پہنچائیں آپ، لیکن اگر آپ پہنچا دیں تو اچھی بات ہے کہ بھائی کام اس طرح نہیں ہوتا ہے، کام تخریب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، کام تعمیر کے ساتھ ہوتا ہے. اور جن لوگوں کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں نا، جن مولوی ملا کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں، انہوں نے کام کر کے دکھا دیا افغانستان میں، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ دکھا دیا. تو آپ تنقید کریں، انصاف کے ساتھ کریں، علمی کریں، یہ والی بازاری تنقید نہ کریں. ہم بھی بازاری تنقید آپ کے خلاف نہ کبھی کریں گے اور نہ انشاءاللہ روا رکھیں گے، نہ کسی کو کرنے دیں گے، کم سے کم اپنے پلیٹ فارم کے اوپر بازاری تنقید نہیں کرنے دیں. حدیثوں کو پہلے چیک کریں، حدیث کا علم حاصل کر لیں، اس کے بعد چیک کریں کہ صحیح حدیث ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد اس کو بیان کریں. موضوع حدیث کو صحیح حدیث بیان بنا کر پیش نہ کریں. جی اب آپ اپنا سوال کر لیجئے. جی جی مجھے بخشش. میرا سوال جی میرا جی وہ بھی اسی یہ
آپ کی بات کو اس طرح سے بول سکتے ہیں کہ بحیثیت قوم ہم فیل ہو چکے ہیں، اس کو بات اکثر وہ بولتے ہیں بات. ہاں ٹھیک ہے، وہ کوئی مفتی مسئلہ نہیں ہے، ہم بھی کہہ دیتے ہیں وہ. صاحب میرا سوال یہ تھا کہ ابھی تو ہم لوگ کافی پچھڑے ہوئے مطلب کمیونٹی ہیں، لیکن اگر کل ہو کہ ہم لوگ غلطی سے ترقی کر جائیں اور اس حد تک پہنچ جائیں کہ ہم کل ہو کر ہم آئی ایس تک ہماری پہنچ ہو، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن، عراق سیریا والا نہیں، ٹھیک ہے، تو اگر ہم انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن تک مطلب کوئی مسلمان جائے پہنچے تو اس کا قبلہ کیا ہوگا وغیرہ، یہ جو سوال اٹھتے ہیں تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دنیا کی طرف ہوگا. اور مارس پہ اتنی غلطی اور ہوئی تو مارس میں بھی جدھر جو ہے دنیا ہوگی اسی طرف کرے گا. سر مارس پہ تو آسمان میں ہوگی دنیا. نہیں مطلب ڈائریکشن تو کوئی نہ کوئی ہوگا نا، بالکل اوپر تو نہیں ہوگی، یعنی رائٹ لیفٹ جدھر بھی ہے تو قبلہ آپ کا جو ہے اس ڈائریکشن میں ہونا. اصل ڈائریکشن ہے تو دنیا جس طرف ہے اس کی طرف آپ کا ڈائریکشن ہونا ہے، اور وہ ڈائریکشن بدلتا بھی رہے گا. اچھا ٹھیک ہے، شکریہ کیوں مفتی یہ بات صاحب. سمجھ میں نہیں آئی؟ ڈائریکشن جی آگے. ڈائریکشن اصل مسئلہ ڈائریکشن ہے نا. مان لیجیے اگر آپ مارس پہ کھڑے ہوئے ہیں اور دنیا جو ہے وہ پلانٹ آپ کا، آپ نے دیکھا ظاہر ہے مارس پہ پہنچیں گے تو آپ کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہوگی، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نیکڈ آئی سے دنیا نظر آ جائے، آئی ڈونٹ نو کیسے ہوگا، لیکن یہ کہ اگر آپ کو وہاں سے یہ پتا چل جائے کہ اس جہاں میں کھڑا ہوں اس سے دائیں طرف ہے یا اس کے بائیں طرف آسمان میں ہے، تو آپ دائیں طرف یا بائیں طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے. جی شکریہ مفتی صاحب. چلیں اور پہلے بھی آپ کے بہت سارے سوالوں آپ کے ذریعے مجھے بہت سارے جواب ملے ہیں. بارک اللہ فیکم. شکریہ. ویسے فواز بھائی میرا مشورہ ہے کہ اس طرح کے جو یعنی کہ کنٹمپرری فقہی یعنی کہ مسائل ہیں اس کے لیے کوئی ایک آرا نہیں، آپ کو ڈیٹیل میں جو ہے وہ چیزیں پڑھنی پڑے گی، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی پوری ریزننگ کیا ہے، اس کے آنسر کام کیسے کرتے ہیں. اور عام طور پہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس طرح کے مسائل جو ہے وہ فقہ بات نہیں کرتے. اگر حقیقتاً ہمارے نوجوان دیکھیں کہ فقہ نے کن کن ایشوز پہ بات کیا ہے تو یہ حیران ہو جائیں گے کہ اچھا مولوی لوگ بھی جو ہے وہ جینیٹکس اور مطلب جو میٹاورس اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. مطلب ہمارے نوجوانوں کو لگتا ہے کہ ہمارے جو فقہا ہیں ان کو سائنس وائنس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، نئے ایجادات جو ہو رہے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس پہ آج سے نہیں 1980s سے جو ہے مقالے لکھے جا رہے ہیں. جی اور دنیا بھر میں باقاعدہ فقہا کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، ہر ملک میں، انڈیا میں ہے، پاکستان میں ہے، سعودی عرب میں ہے، امریکہ میں ہے، یورپ میں ہے، کہ جہاں کی جو نئے مسائل آ رہے ہیں ان پر باقاعدہ ہر سال سیمینار ہوتے ہیں، ان کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، ان پر فتوے دیے جاتے ہیں. تو اینی ویز اچھا یہ کامنٹ آیا تھا ہمانشی، شاید وہ چاہ رہی ہیں کہ ان کا اسلامی نام رکھ دیا جائے. ایک میں غلط فہمی دور کر دوں، ایک ویڈیو اتفاق سے رات دیکھ رہا تھا میں ساحل ادیم صاحب کی، کہنے لگے کہ یہ مولوی آپ سے نصیبہ کے بارے میں چھپائیں گے، نصیبہ کا واقعہ. نصیبہ ایک صحابیہ ہیں جنہوں نے جنگ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا. تو ایک مشہور یعنی نام ہے اور ایک عظیم نام ہے ایک صحابیہ کا. تو یہ کہتے ہیں کہ مولوی آپ کو یہ حدیثیں نہیں بیان کریں گے نصیبہ کے بارے میں. تو میں حالانکہ ایسا نہیں ہے لیکن پھر بھی چونکہ ہمانشی نام پوچھ رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نصیبہ وہ اپنا نام رکھیں، ایک صحابیہ کا نام ہے کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں، اور انہوں نے وہ اپنی جان کی بازی پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حفاظت کی تھی تو جنگ احد میں. تو نصیبہ آپ اپنا نام رکھیں، اور اس کی جو اسپیلنگ ہوگی وہ اس طریقے سے کہ NUSAIBAH، NUSAIBAH، نصیبہ.